خواتین حضرات، اگست کے یہ دن ساون اور بھادوں کے ملاپ میں پڑتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب زمین نمو پکڑتی ہے اور تخلیق کی بنیادیں ہموار ہوتی ہیں۔ یہی دن تھے، ایسا ہی کہیں حبس کا، کہیں برسات کی جھڑی کا موسم ہوگا کہ جب تخلیق کی بنا پڑی اور ایک نئی مملکت وجود میں آئی۔ وہ مملکت کہ جو ایک خطہ خاک کے رہنے والوں کا مرکز نگاہ بن گئی۔ اس سے امیدیں تھیں، لیکن وہ جو کہا گیا نا کہ تخلیق کرب کی کھینچی جو تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے، تخلیق سے کرب کا احساس کتنا جڑا ہوا ہے، اور اس تخلیق اور کرب کے آپس میں گڈمڈ ہو جانے سے جو کہانی بنی، کیا وہ پاکستان کی کہانی تھی؟ ہجرت کا داستان بہت زیادہ شاعری میں آئی ہے، تو ہجرت کا بیان کیسے نہ آتا؟ کیا شاعری نے کرب کی تصویر کو ہی پاکستان کی تصویر رکھا ہے، یا کہیں ہمیں رجا کا، امید کا پہلو بھی نظر آیا؟ کہیں ہمیں کہانی میں یہ منظرنامہ بھی کھلتا ہوا نظر آیا کہ بالآخر ہمیں سرخوشی ہے کچھ پا لینے کی؟ قیام پاکستان اور مملکت کا وجود، ادب پہ اس کے کیا اثرات ہوئے، آج کی نشست کا یہ موضوع ٹھہرا۔ اور بات کرنے کے لیے میں نے کہانی کے میدان سے وہ نگینہ چنا کہ اگر حمید شاہد صاحب کہانی نہ سناتے تو خدا معلوم اس مملکت میں ہماری کہانی کون لکھتا، اس لیے کہ 40 کے لگ بھگ حضرت کی تصانیف ہیں۔ آپ افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ادبی نقاد ہیں، آپ نے سوانح لکھی، انتخابات کیے، تدوین کی، خود نوشت کی۔ غم عاشقی تیرا شکریہ حمید بھائی، آپ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروگرام آپ کے آنے سے بہت سج گیا، بہت محبت۔ اور جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن سے ہمارا تعلق تو ایسا ہے کہ رات گئے کی ابتدا آپ سے ہوئی ہے۔ آپ کے تعارف میں یہ کہا جائے کہ آپ کی تصنیف کی جو فہرست ہے وہ 15-20 تک جاتی ہے۔ آپ شاعر بہت اچھے ہیں، آپ نقاد ہیں، اور ایک بہت نامور درسگاہ سے وابستہ ہیں، لیکن رات گئے کی ابتدائی نشستوں کا سلیقہ آپ نے طے کیا تھا، اور ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ آپ سے ہم آج جو کہانی لکھی گئی اور جو شاعری لکھی گئی، جس نے منظرنامہ نئی مملکت کا بنایا، اس پہ بات ہوگی۔ اور خواتین حضرات، رات گئے ہو اور شعر و نغمہ نہ ہو، اور پھر جشن آزادی کا موقع ہو اور کوئی ترانہ نہ ہو۔ سفیر جعفری نوجوان ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، اور یہ جو نئی نئی علتیں آ گئی ہیں کہ جس سے میں قطعاً واقف نہیں ہوں، جس کو OTT کہتے ہیں غالباً، اس سے وابستہ ہیں، پلے بیک کرتے ہیں۔ بہت سے ڈراموں میں اور سوپ اوپراز میں آپ کی آواز کا جادو ہے۔ آپ کمپوزر بھی ہیں، بہت چھوٹے کمسن سے ہیں، اور سانگ رائٹر بھی ہیں، مطلب آپ شاعری بھی فرماتے ہیں۔ یہ اتنے سارے کمالات آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کسوٹی پہ رات گئے کی پرکھ لیتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ مملکت سے باہر ہوتے ہیں اور خاص طور پہ تشریف لائے ہیں۔ شاہد بھائی، کہانی انفرادی واقعہ ہے یا یہ معاشرے اور ریاست کے تابع کوئی شعوری احساس ہے؟ کہانی تو تب سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت آدم زمین پہ آئے تھے۔ نکالنے جانے کا واقعہ؟ نکالے جانے کا واقعہ تھا۔ وہاں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے کہانی بنی۔ پہلے نکالنے والا تھا وہاں سے، اور پھر اس کہانی کو آگے چلانے والا تھا۔
تو گویا کہانی جو ہے صرف ایک آدمی سے اکیلے نہیں بنتی ہے، یہاں دوسرا ہونا چاہیے. اور پہلی کہانی میں ہجرت کا واقعہ ہے. تو پہلی کہانی میں ہجرت کا واقعہ بھی موجود ہے، تو وہاں سے شروع ہوئی. تو اب دیکھیے مصر کے اندر چلے جائیں تو وہاں جو فرعونوں سے ناراض ہو کہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، ان کو وہ نکالا گیا تھا، تو وہ گلی گلی کوچے کوچے جاتے تھے اور کہانیاں ان کو سناتے جاتے تھے، جو کچھ پیچھے ہوتا تھا اس کا اضافہ کرتے جاتے تھے. یہاں سے آگے کہانی چلنی شروع ہوئی. وہاں سے دیکھ لیں، اور یہ اپنی زمین پہ آ کے آپ دیکھ لیں جو ہمارے ہاں جو قدیم کہانیاں موجود ہیں، جو کتھائیں موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی یہی ہیں کہ انسان کے ساتھ بیتی کیا ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے، اور یہ بیتنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی. ایک سلیقہ ہوتا ہے دوسرے کو بتانے کا بھی نہیں، سجھانے کا. بتایا تو آپ مضمون میں بھی بتا دیتے ہیں، یہاں ہم سجھاتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. رمز جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ واقعے کے اندر ہی ہم ایک چیز رکھ دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اصل صحیح ہے یا نادرست ہے، لیکن وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کے شعور کو وہ انگیخت کرتی ہے، اسے ٹوکے لگاتی ہے، اس کو آگے لے چلتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شعوری طور پہ ان چیزوں کو ان کی مدافعت میں نہیں کھڑا ہو جاتا، بلکہ انہیں تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانی سائیکی کے قریب ترین ہوتا ہے واقعہ. جو ممکن ہے، جو ہو سکتا ہے، وہ اس تک پہنچتا ہے. یہ انسانی وجود کے اندر سے نکلی ہوئی وہ جو تار ہوتا ہے نا انسانی وجود کے اندر، وہاں سے ایک گیت نکلتا ہے تو سننے والے کے دل کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. وہ گیت بھائی ارباب بشت و کشاد کے سماعتوں پہ اتنا گراں کیوں گزرا ہمیشہ؟ منٹو نے کہا تھا کہ ادیب اعلیٰ ادب وہ ہے کہ جو اعلیٰ انسانی اقدار کا آئینہ دار ہو، اور اعلیٰ انسانی اقدار معاشرتی اقدار نہیں ہیں، ان سے ہٹ کے ہیں. لیکن معاشرے نے اپنی اقدار جو طے کی وہ اس نے مسلط کرنا چاہیں کہانی لکھنے والے پر بھی. سو ہم نے دیکھا کہ تقسیم کا کرب جب لکھا گیا تو اس کو ابتدا میں بہت پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. کیوں؟ شعوری احساس کے تحت ادب کیوں تخلیق ہونا چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادب شعور تخلیق کرتا ہے، ایک تو وہ ایفیکٹونیس اس میں نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی. تو ادب کی تاثیر ہے وہ تخلیقی تجربہ پیدا کرتا ہے. تخلیقی تجربہ بڑا مسٹیریس ہے. یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی 6-7 ہزار سال کی تاریخ میں جو چیزیں ابھی تک انڈسکورڈ پڑی ہیں اس میں تخلیقی تجربہ بھی ہے. کہ ہم اپنی ساری سائنسی ترقی اور ساری علمی ترقی کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ تخلیقی تجربہ کیا ہے اور کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے. تو اب وہ خود کار ہے، اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. نتیجتاً وہاں وہ آئے گا جو ہے، وہ نہیں آئے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جو ہماری ڈیمانڈ ہے. تو اور جو معاشرہ ہے وہ اس کے لیے اپنا نظام زیادہ اسے عزیز ہے. تو وہ نظام کے لیے کیا چاہیے وہ اسے ڈکٹیٹ کراتے. تو ظاہر ادب دو طرح کا آپ کو ملتا ہے ہر معاشرے میں. ایک وہ ادب جو ڈکٹیٹڈ ہوتا ہے، جو ریاست اور معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا ادب لکھنا چاہیے. اور دوسرا ادب وہ ہے جو خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا ہے. تو وہ جو خود فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے وجود کی آواز ہوتی ہے. یہ جو منٹو صاحب نے کہا تھا نا، جس کی بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، دیکھیں وہ ایک بڑی سامنے کی بات ہے. جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں، جتنی فکریات ہوتی ہیں، وہ کچھ فیصلے کرتی ہیں، وہ کچھ اصول ضابطے بناتی ہیں، وہ ایک خاکہ بنا لیتی ہیں. ایک خاکہ اس کا حدود اربہ بن جاتا ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس حدود اربے کے اندر میں موجود ہوں اس سے باہر آپ موجود ہیں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں درست ہوں، جو میرا نظریہ ہے میرا درست ہے، جو میرا بنایا ہوا اصول ہے وہ درست ہیں، جو میری ریاست کے اندر جو اصول بنائے گئے ہیں یہ درست ہیں، دوسرے کے درست نہیں. دی ادر آپ نے پیدا کر دی. کہانی ایسا نہیں کرتی.
लिटरेचर ऐसा नहीं करता, वो इंसानी साइकी के अंदर उतरता है और जो शुरू से लेकर अब तक वो जो महसूस कर रहा है, जहाँ वो बाहर वाले असूल ज़ाब्ते टूटते हैं उन्हें तोड़ भी देता है, लेकिन वो बात जो करता है वो इंसानी वजूद के जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करता है। तो मंटो ये कहना चाहता है, ठीक है, कि जो आपने सोच रखे हैं असूल ज़ाब्ते उन्हें एक तरफ रखिए, अपने अंदर से इंसान को बेदार कीजिए, इंसान को भी नहीं बल्कि इंसानियत को बेदार कीजिए, और फिर उसके बाद आप जब कहानी लिखेंगे तो वो ज़ाहिर है आप वो शऊरी काविश नहीं कर रहे होंगे कि मैंने अपने आप को दुरुस्त साबित करना है, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए, इंसानी वजूद का ये तकाज़ा है कि ये सूरत हाल सामने आए। तो लिहाजा वो लाशऊरी तौर पे जो चीज़ें आती हैं क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर, तख्लीकी अमल के अंदर, वो आला होती हैं, वो हर सोसाइटी के अंदर काबिल कबूल होती हैं। आप यहाँ लिख रहे हैं तो वहाँ वाले उसे कबूल कर रहे होंगे, जो वहाँ लिखने वाले हैं उन्हें यहाँ भी कबूल किया जा रहा होगा, इसलिए कि उनके सामने वो नज़रियाती दायरे या वो खांचे नहीं होते, वो हदूद दरबे नहीं होते जो आपने बनाए होते हैं, जो हमने शऊरी तौर पर बनाए होते हैं। वो इंसानी साइकी के करीब होते हैं, इंसानी वजूद के करीब होते हैं, इंसानी तकाज़े जो उसके अंदर जो मौजूद है, तकाज़े जिसके अंदर उसकी रूह जो है वो खुशी महसूस कर सकती है, उसके करीब तर होते हैं। तो ये वजह है कि ये मंटो ने कहा। ठीक, अब हम ज़रा जो ज़मीन पे वाक़या हुआ उसकी तरफ आ जाए। 47 का ये वाक़या, दो मुमलिकतें वजूद में आईं और आग और खून का दरिया दरमियान में पड़ गया। इसमें बिछड़ने का करब लिखा गया, इसमें उजड़ने का करब लिखा गया, इसमें राह में लुट जाने का करब लिखा गया और मंजिल पे पहुँच कर लुट जाने का करब लिखा गया। इससे पहले भी एक सानिया हुआ है, वो 1857 का है। दरो दीवार पे हसरत की निगाह करते हैं, खुश रहो अहले चमन, हम तो सफ़र करते हैं। वो अदब ने उस वाक़े को इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से क्यों महसूस नहीं किया, और वो कहानी ऐसी शद्दोमत से क्यों नहीं लिखी गई जैसी ये एक तकसीम की कहानी लिखी गई? इसमें दो चीज़ें तो बहुत यानी सामने की हैं। एक तो ये कि ये जो ज़रिया था कहानी वाला या अफसाने वाला, उस वक्त तक अभी ईजाद नहीं हुआ था, तो इसलिए भी वो वाक़या, और वो वाक़या ऐसा था जिसे सबसे बेहतर, शायरी से बेहतर फ़िक्शन ही बयान कर सकता था। अब हम देखें तो वो बहुत खूबसूरत फ़िक्शनल तहरीरें हैं खतूत गालिब, इंसार साहब ने तो उसको नावल भी करार दिया है खतूत गालिब। तो वहाँ रिकॉर्ड हुआ वो, और वहाँ वो बड़ी गहराई भी है, उसमें मलाल भी है, उसमें उदासी भी है, उसमें कर्ब भी है, सब कुछ है उसमें। लेकिन चूँकि अफसाना नहीं था, अफसाना तो 20वीं सदी में आया। अब 20वीं सदी के निसफ तक के तकरीबन 1947 तो वो ज़माना बनता है। इससे पहले हमारे जो अफसाना निगार थे वो अपने लिए एक मॉडल बना चुके थे, अफसाना क्या होता है। मंटो, बेदी उससे यानी तकरीबन 2 दहाइयाँ पहले से लिख रहे थे। तो अब जब ये वाक़या हुआ, ये वाक़या बहुत गैर मामूली था। यानी ऐसे देखें, गौर किया जाए तो इंसानी तारीख में इस तरह के वाक़यात आपको बहुत कम मिलेंगे जहाँ इतनी बड़ी हिजरत है, इतनी बड़ी हिजरत है। अब ये कर्ब जो है बहुत बेपनाह था। एक तो उसमें देखें, जब कोई आदमी किसी खित्ते में पैदा होता है तो वो ज़मीन और उस ज़मीन का कल्चर, वो उसका वजूद तश्कील देता है। अब जिस कल्चर ने, जिस ज़मीन ने मेरा वजूद तश्कील दिया, मैं तो वो छोड़ के आ गया। तो वो कर्ब वैसा है जैसे माँ के पेट से बाहर आते हुए बच्चे का कर्ब होता है, तकलीफ़ शदीद। यही वजह है कि आप देखें बच्चा आते ही सबसे पहले रोता है। तो ये भी जब हिजरत करके यहाँ आए तो सबसे पहले ये रोए, और जो वो रोए उसको रिकॉर्ड किया, थोड़ा शायरी ने, ज़्यादा फिक्शन। और क्या कमाल का रिकॉर्ड किया। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग थे। कमाल ये हुआ, उर्दू अगरचे बहुत यानी उसका जो जदीद ज़माना है वो बहुत थोड़ा अरसा है, कोई बहुत लंबी तारीख नहीं है उसकी, लेकिन क्या बड़े बड़े लोग आपकी ज़बान ने पैदा कर दिए। इस ज़बान पे तो आपको फ़ख्र करना चाहिए, जिसमें मंटो, बेदी, इंतज़ार हुसैन जैसे बड़े लिखने वाले हों, जहाँ राशिद, फैज़, मीरा जी,
اور اقبال جیسے عظیم لکھنے والے امیر اور غالب جیسے ہوں، یہ تو کوئی بہت بڑی بڑی زبانوں کو نصیب ہوتا ہے اتنا بڑا لٹریچر. تو وہ موجود تھا آپ کے پاس. نتیجتاً جو کرب جس سے گزرا انسانی وجود، وہ تکلیف جو اس نے اپنے وجود پر برداشت کی، وہ ریکارڈ ہو گئی اور ان مٹ ہو گئی، دنیا کے عظیم ادب میں شمار ہونے جیسی ریکارڈ ہو گئی. ہم بھائی ایک کہانی تو اس نے لکھی کہ جس پہ گزر گئی تھی، قدرت اللہ حیدر سے لے کے امتیاز حسین صاحب تک ہجرت کی اور اس کرب سے گزرے. ایک کہانی انہوں نے لکھی کہ جنہوں نے اس کو دیکھا. منٹو صاحب، دونوں کی کہانیاں آپ کو کتنا مختلف لگتی ہیں؟ اچھا، پہلے یہ دیکھیے، جس تجربے کی آپ بات کر رہے تھے نا، اس کے ذرا تھوڑا سا اور پہلو دیکھ لیں. مثلاً ایک آزادی کا تصور بھی موجود ہے. یہ کون سی قوم ہے جو آزاد ہو رہی ہے؟ جو حکمرانی کرتی رہی تھی، اور وہ حکمرانی کرتی رہی اور اس نے کوئی تھوڑا سا عرصہ حکمرانی نہیں کی تھی. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اب آزادی کا انگریز جانا چاہتا ہے، چلا جائے گا، اب اس کے رکنے کا کوئی اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور مجبور ہے اسے جانا پڑے گا، تو ایک اپنی جگہ پہ خوف موجود تھا، احساس موجود تھا کہ ایک غلامی سے نکل کے ہم دوسری غلامی میں نہ چلے جائیں. تو اقبال نے اس کا حل بتایا. اقبال نے ایک دو قومی نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ریاست کو تقسیم کریں الگ الگ ہو. تو ظاہر ہے ایک تصور پیدا ہوا جو وہاں کا رہنے والا تھا، یہاں کا اس برصغیر کا مسلمان جو رہنے والا تھا، اس کا ایک تصور پیدا ہوا روحانی ریفرنس سے، ایک زمین کے ایک ٹکڑے خطے کے ساتھ. تو آزادی کا تصور ایک کہ جی ہم انگریز سے بھی آزاد ہو رہے ہیں اور کل جن کا غلام ہو جانا تھا ان سے بھی ہم آزاد ہو رہے ہیں. دوسرا تصور کہ ایک ایسی ریاست جو ہماری روح کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، وہ بن رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس میں جا سکتے ہیں اور جائیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے لیے تو مقدس ہو گئی. تصور ہے نا، ایک تصور جو پیدا ہوا اس وقت یہی تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اسی یعنی تحریک کے ساتھ جلاوطنی جڑی ہوئی، یعنی وہ لوگ جو نہیں آنا چاہتے تھے وہ مجبور ہو گئے تھے یہاں آنے پہ. میں اس کی مثال، آپ نے منٹو کا بار بار ذکر کیا تو منٹو کی دوں گا. منٹو نے ایک اپنے شیام ان کے دوست، جی 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 جی، ان کا خاکہ ایک لکھا. جی ادھر وہ خاکہ پڑھی. جی بالکل. لاہور سے جا رہے تھے کچھ سکھ اور ان پہ کوئی ظاہر حملہ ہوا اور وہ وہاں گئے اور وہ اپنے دکھوں کی کہانی وہاں پہ سنا رہے تھے. شیام بیٹھے تھے، منٹو بیٹھے تھے. جب وہ کہانی سن رہے تھے، کہانی سنتے سنتے راستے میں آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، شیام اگر کیا تمہارا دل کر رہا ہے کہ مجھے تم مار دو؟ اس نے کہا اب نہیں. تب جب وہ کہانی سنا رہے تھے تو منٹو نے اس کی طرف، شیام فلم ایکٹر تھے، شیام کی طرف دیکھا. اب پھر اس کے بعد جب وہ سامان باندھنے لگا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا. یہ فیصلہ ہو گیا جی کہ یہ جو تب کی بات ہے، یہ کیا پتہ کسی وقت پھر وہ تب والا واقعہ آ جائے، وہ وقت آ جائے. بالکل. تو اس نے اسے ملایا اور کہا، اس نے کہا کہاں کے؟ اس نے کہا سور کہیں کے. جی. یہ شیام نے کہا. تو اس نے کہا پاکستان کے. اس نے سامان باندھا، ہپت اللہ کہا اور پاکستان چلا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم نہیں بھی چاہتے تھے، بمبئی میں رہنا چاہتے تھے، اس جو ان کا روزگار وہاں پہ تھا، لیکن وہ بھی آ گئے. اور وہ بھی آ گئے. یہ خیال بھی نہیں تھا کہ قائد اعظم نے اپنا گھر بامبے میں ایسا بھی تھا. بالکل آپ نے درست کہا ہے، ایسا ہی تھا کہ یہ جو انتقال آبادی کا جو تصور تھا یہ موجود نہیں تھا. یہ تھا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا. ہمیں میوزک پہ جانا. آپ نے شیام کا ذکر کیا. شیام اس زمانے کے بڑے مشہور فلم ایکٹر تھے اور وہ ایک فلم شبستان کی شوٹنگ میں گھوڑے سے گر کے ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے منٹو سے کہا، جو آپ نے واقعہ بتلایا، کیا طرفہ تماشا ہے کہ پھر شیام کی بیوہ لاہور تشریف لے آئیں اور شیام کی بیٹی کا نام سائرہ کاظمی ہے. جو بہت اچھا ترانہ لکھا گیا. وہ ایک اس جو پارٹیشن کا واقعہ ہے قیام پاکستان کا،
اس نے ہمارے ہاں جو ملی نغمے کی صنعت کو روج دیا ہے وہ کمال کا ہے. یعنی بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو اتنا اچھا ملی نغمہ سننے کو نہیں ملتا. پروردگار عالم علی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ کیا عمدہ وہ ملی نغمے لکھ گئے. لیکن سفیر آپ بتلائیے کہ آپ ہمیں اب کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک ملی نغمہ سنانے جا رہا ہوں. اچھا. جو کہ ہم سب نے پریپیئر کیا ہے. اوکے. کیا بول ہیں اس کے؟ وطن کی مٹی گواہ رہنا. یہ جمیل علی صاحب کا ہے. جی جی. سو دس از ون آف موسٹ فیوریٹ ملی نغمہ جو کہ مجھے بچپن سے بہت پسند ہے. اینڈ آئی ہیو ریلیشن ود دس ملی نغمہ دیٹ وین ایور آئی سنگ, اور جب بھی میں اسے گاتا ہوں تو مجھے بہت ایک وطن سے ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے, ایک رشتہ فیل ہوتا ہے. جی. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو, عظیم ہے ہم بنا رہے ہیں گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری خوشبو مہک رہی ہے. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری خوشبو مہک رہی ہے. ہر ایک سر میں, ہر ایک لب میں تیری محبت چمک رہی ہے. گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا. تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا. صداقتوں کے دیے جلا کے بڑھا رہے ہیں وقار تیرا. گواہ رہنا, وطن کی
मेटी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मेटी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे, गवाह रहना। वतन की मेटी गवाह रहना, गवाह रहना। रात गए की नशस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस बरारास्त नशस्त में चूँकि आज़ादी के दिनों से हम गुज़र रहे हैं, सो बात हो रही है उस अदब की कि जो इस वाक़े के वक्त रूनुमा हुआ। हम भाई मैं आपसे बात कर रहा था, इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं और दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। तो ये जो दर्द की कहानी लिखी गई और ये बड़ा ज़ाती वाक़या था, जैसे आग का दरिया, कुदरत हैदर का शोराफाक, फिर उसके बाद हमने इंतज़ार साहब के अफसाने देखे, फिर मुश्तरका तहज़ीब के उजड़ जाने का जो अलमिया और मर्ज़िया था वो कुदरत के 2 नावल्स में आया। इनका असर क्या उस नए बनने वाले पाकिस्तानी माशरे पे वैसा ही हुआ जैसा अदीब चाहता था? नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है और इसे मानना चाहिए कि वो जो तजर्बा था, जिस नहज का, जिस सतह का था, वो हम नई नस्ल को शायद उस तरह मुंतकिल नहीं कर सके, वो एहसास उस तरह पैदा नहीं कर सके। उसके कई वजूहात हैं। मसलन उस ज़माने में जो अदब लिखा गया, ज़ाहिर है ये फसादात फूट पड़े थे और फसादात फूटने से मारधाड़ शुरू हो गई। लेकिन हुआ क्या कि वो जो तजर्बा था एक नई रियासत का, एक खुशी का मरहला था, आज़ादी का, वो जो हम एक मुसरत का एहसास दिलाना चाहता था, हमारे लिटरेचर के अंदर हम दिलाना चाहते हैं, वो एक तो पस मंज़र में चला गया। वो उस पे हावी क्या हो गया, ये जो फसादात का था। अब ये हिजरत जो मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा था, हिजरत जो है वो एक तो वो थे जिन्हें नकल मकानी करना पड़ी, इसलिए कि उन्हें उनके इलाकों में फसादात फूट पड़े थे और वहाँ वो रह ही नहीं सकते थे। वो ना चाहते हुए जिस तरह थे वो यहाँ से निकले। एक वो थे जो जोश ईमानी में, इस वतन की मोहब्बत में, इस ज़मीन में आके बसने के लिए वो आ रहे थे और उन्हें हिजरत करना ही करना थी, चाहे वहाँ फसादात होते या ना होते। तो वो भी थे। तो एक तो ये है कि वो एहसास दबा हमारा, जो तकसीम के बाद आज़ादी का एक तस्वर होना चाहिए था, एक फ़रद का, एक मुसरत का, एक नई रियासत का, और फिर हमें सोचना चाहिए था कि इसकी कैसे आगे लेके चलना है। तो हमारा अदीब फंसा हुआ था उन फसादात के अंदर। अब इसमें भी 2 तरह के अदीब थे। यानी आप देखें कि 11 महीने के, तकरीबन 11-12 महीने के बाद एक आर्टिकल आता है हसन अस्करी का, और वो ये लिख रहे हैं कि जनाब ये क्या जो आप कह रहे हैं फसादात का, जी जून 1949, हाँ जी, ये जो आप फसादात के बारे में लिख रहे हैं, तो ये तो जो इसका तजर्बा था नई रियासत का, ये नहीं था। और फिर आप इसको तराजू ले के कि इतने मारे गए इस तरफ और इतने मारे गए इस तरफ, और उसकी मिसाल उन्होंने दी, इंतज़ार साहब ने भी अपने एक मजमून में दी और उन्होंने दी। और वो जो पेशावर एक्सप्रेस वाला जो सूरत हाल है, वो अफसाना है, उस पर लिखा गया।
اور وہ پنجاب سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد یہاں سے وہ آگے جاتا ہے. تو وہ جو مار دھار انہوں نے دکھا کے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھیں جی دونوں طرف سے ایک سا ہو رہا تھا، تو جیسے یہ معمولی بات ہے کہ ایک طرف ہوا دوسری طرف رد عمل ہو گیا. حالانکہ یہ انسانی صورتحال تھی، اور جو یہ کر رہے تھے وہ انسان ہی کہاں تھے، وہ تو درندے تھے. تو یہ جو تجربہ ہے جن بنیادوں پہ جا کے گہرائی میں بیان ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح گہرائی میں جا کے بیان نہیں ہوا. لیکن اس طرح کی بات جا کے انتظار حسین کے ہاں جا کے یہ ریفائن ہوا ہے، منٹو کے ہاں جا کے یہ ریفائن ہوا ہے. منٹو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ظلم کرنے والا ہے اسے لازماً میں نے ہندو یا سکھ دکھانا ہے، وہ مسلمان ہے. تب بھی اس نے لکھا ہے کہ ہاں اس نے بنیادی طور پر ہر فرد کے اندر سے انسان تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے. یعنی بہت ایسے موضوع پہ جسے بیان عام لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، ایسے موضوعات پہ بھی انہوں نے لکھا. اور آخر میں اس آدمی کے اندر جو انتہائی گھناؤنا تھا، اس کے اندر سے بھی وہ انسان نکال کے باہر کھڑا کر دیا کہ اصل میں تم یہ ہو. تو یہ جو کیفیت تھی کہ انسانی وجود، یعنی جو آدمی کا وجود ہے اس کے اندر سے انسان کے وجود کو برآمد کر کے لانا، یہ کام کیا منٹو جیسے افسانہ نگار نے، انتظار جیسے افسانہ نگار نے. تو انہوں نے جا کے آپ کے سامنے یہ تجربے رکھے. کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت اللہ شہاب نے بھی ایسا کیا کہ وہ جا کے وہاں سے اور یہاں تک اس کریکٹر کو، وہ دلشاد کو لاتے ہیں. تو وہ دیکھیں وہ کیسے اسے ساری صورتحال کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ اس طرح آنا چاہیے تھا. یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کا لٹریچر. ظاہر ہے ماسٹر پیس تو ہر زمانے میں چند ایک ہی ہوتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ لکھے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لکھا نہیں گیا. بہت زیادہ لکھا گیا ہے اس پہ اور بہت اچھا لکھا گیا. لیکن میں اس احساس کی سطح کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ کو اس پورے مسئلے کی نوعیت کو سمجھ آنا چاہیے. وہ جیسے محمود ہاشمی ہے، وہ جس طرح انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے جا کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو جو اس وقت بن رہی تھی اس کو انہوں نے بیان کیا، اس کے پیچھے اس کے پس منظر تک لے گئے. یا جس طرح انتظار حسین نے اپنی کہانی کے اندر وہ جا کے پورا بیان کیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے پورا. تو یہ جو ہے صورتحال کہ آپ اس واقعے کا صرف ایک ٹکڑا نہ دکھائیں، محمد بھائی اس کی گہرائی میں لے کے جو آپ جائیں. نے بات کی، میں اگر ضیاء بھائی سے ایک بات اس کو دوسری طرف لے کے جاؤں. منٹو کا نام آیا، انتظار صاحب کا نام آیا، ختیجہ مستور نے بھی ایک آنگن میں ایک پکچر دی ہے اس کی. یا اب ایک آگ کا دریا کی بات ہوتی ہے. میرے بھی صنم خانے میں جو ایک مسلم ایک بڑا اودھ کا ایک تاج محل تھا جو جس کے اوپر ساری شمالی ہندوستان کی جتنی ثقافت ہے وہ مسلم اشرفیہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ سب چھوڑنی پڑی اور بہت سی اجڑ گئی. وہ اب اودھ یا لکھنؤ کی شام ویسی نہیں ہے کہ جیسی انیس نے باندھی تھی اور جو شاہ نے اودھ نے سجائی تھی اور جو ساری مسلمان روایت تھی ختم ہوئی. اس کا بھی ایک مرثیہ لکھا گیا. اور میں سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہانی زیادہ تر خواتین نے لکھی. پھر اس کے بعد ہم نے جو نئی مملکت بن گئی ہے اس کے مسائل کے اوپر ہم نے خدا کی بستی کو آتے ہوئے دیکھا. یہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز اور سماج کا ٹوٹنا، ایک تو وہ کہانی ہے جو منٹو کی ہو گئی جو انفرادی واقعات ہو گیا، ایک پورے سماج کا بگاڑ کی کہانی تھی جو شکست و ریخت کا عمل تھا، وہ بھی تو ایک کہانی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں کبھی ایک دم پیدا نہیں ہوتی، پورا پروسیس ہوتا ہے. وقت جو ہے نا تاریخ پورا عمل کرتی ہے. ہم جانتے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم نے لٹریچر پڑھا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جسے ہم ہند اسلامی تہذیب کا زمانہ کہتے ہیں. اس میں صرف مسلم تہذیب نہیں تھی، وہاں پہ مقامی تہذیب بھی تھی جسے انڈینز جو ہیں وہ مشترکہ کلچر کہتے ہیں، ہم اسے ہند اسلامی تہذیب کہتے ہیں. وہ دونوں کی تھی اور دونوں اکٹھے رہ رہے تھے. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے یہاں انگریزوں کا ورود اور وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اور دونوں میں منافرت کا آغاز،
اور پھر پارٹیشن کا اعلان کہ شاعری نے اس کو کیسے لیا؟ دیکھیں شاعری نے اس کو استعاروں میں لیا. جیسے ہم فکشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے فکشن کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے، ایک واقعہ اور دوسرا انسان یا کردار. لیکن شاعری کی بنیاد میٹافر پر ہوتی ہے. تو اس سارے پروسیس نے کچھ ایسے استعارے ہمیں دیے جو اب تک ہماری زندگی کو، کتنی مزے کی بات ہے، اس کا مطلب کچھ سوچنے سمجھنے والی بات بھی ہے کہ وہ استعارے ابھی تک ویلڈ ہیں. تو اس کا مطلب مثلاً ایک استعارہ آیا سفر، بڑا طاقتور استعارہ تھا، ظاہر ہے ادھر سے ادھر کا سفر اور پھر یہاں سے آگے کا سفر. تو سفر تو مستقل جاری ہو گیا. یہ ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت اس سال چھپنے والی کتابیں، پچھلے سال چھپنے والی شاعری کی کتابیں آپ اٹھائیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو سفر آج بھی ایک طاقتور استعارہ نظر آئے گا. ایک دوسرا استعارہ آپ دیکھیں خواب تھا، جو خواب پہلے بھی آپ کو ملتا ہے لیکن بہت ریئر. 47 یعنی 40s میں خواب کا استعارہ آپ کو شاعروں کے یہاں نظر آئے گا. اور اس کے بعد اور خواب ہے خوبصورت، یعنی گلشن کا خواب، ایک چمکتی دمکتی سرزمین کا خواب، ایک ستاروں اور چاند سے روشن سرزمین کا خواب. اب ایک میٹافر ہے، آپ کی پوری تاریخ بیان کر رہا ہے. آپ نے میٹافر کی بات کی اور میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میرے گمان میں مستقل افتخار عارف صاحب گونج رہے تھے، خواب دیرینہ سے ہجرت کا سبب پوچھتے ہیں. چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا سو اب پوچھتے ہیں. تو میں اب اس شعر کے ساتھ اگر چلا جاؤں سفیر کے پاس کہ شعر و نغمہ کی بات آ گئی ہے، سفیر اب آپ ہمیں کیا سنا دیں؟ اب جو ہم ملی نغمہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اے وطن پیارے وطن. جی واہ. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے دمن. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن. اے میرے پیارے
اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا کبھی میرا نہیں ہے غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن خواتین حضرات، رات گئے کی نشست اور گفتگو ہو رہی ہے اس کہانی کے بارے میں، اس شاعری کے بارے میں، اس شعر کے بارے میں کہ جو آزادی سے متاثر ہو کر اور آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے کرب سے متاثر ہو کر لکھا گیا۔ ہم شاعری پہ بات کر رہے تھے۔ اچھا جوش صاحب، آپ نے ابتدا میں جو آپ کا انداز تھا اس میں آپ نے رد کیا، لیکن 64 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب بھی بعد میں آئے، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ بہت سے شعراء شاعری میں ہمیں آپ نے سفر کی بات کی، آپ نے خواب کے استعارے کی بات کی، فیض صاحب نے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا اور آج اس کی تعبیر دیکھیے تو کسی اور انداز میں جاتی ہے۔ ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہجرت کے کرب کو آپ نے لکھا ویسے کسی نے نہیں لکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو استعاروں میں آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، ایک ہے براہ راست بیانیہ کہ جو گزرا اس کو آپ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، تو وہ رقم کیا سب سے زیادہ ناصر کاظمی۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہجرت کا تجربہ ہے، یا ہجرت کا تجربہ کس کرب میں سے نکلا، جیسے شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے۔ تو اب یہ وہ تجربہ تھا جس کے نتیجے میں ہجرت وقوع پذیر ہوئی۔ پھر ہجرت کے نتیجے میں ایک یاد پیدا ہوئی، لوگ تھے، رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ، تو وہ یاد پچھلی، یعنی وہ میں نے بتایا نا کہ وہ کلچر، وہ جو آپ کا وجود تشکیل دیتا ہے، اس کی یاد، ان لوگوں کی یاد، ہاں وہ سارا پورا ماحول، اب وہ کیسے نکلے وجود میں سے؟ تو وہ اس کی یاد ایک نیچرل ہے، ایک فطری عمل ہے کہ اس جو چھوڑی ہوئی سرزمینیں ہیں وہ یاد آنی ہیں۔ تو وہ جو تجربات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ کون لکھے گا؟ وہ شاعر لکھے گا یا افسانہ نگار لکھے گا؟ فکشن لکھنے والا لکھے گا، کیونکہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے، وہ جو اس کے وجود کا تقاضا ہے وہ لکھے گا۔ تو اب ہمارے ہاں اس درد کو جس شاعر نے بہت طاقت سے اور براہ راست انداز میں بیان کیا وہ ناصر کاظمی تھے۔ اس لیے ناصر کاظمی کا ذکر
جیسے انتظار صاحب کا ذکر جب آئے گا، انتظار صاحب کے افسانے میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور نوسٹیلجیا جسے کہتے ہیں، یاد ان زمینوں کی، اس وجود کی اور ان لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ بڑے تھے، جن کو رفتگاں کہہ رہے ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ آج ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، آج سے 40 سال پہلے لاہور عظیم بڑے لوگوں سے اٹاٹ، ہر علم، ہر ہنر، ہر فن کے لوگوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا، آج ڈھونڈے تو نہیں ملتا ہے۔ تو وہ جو جنہوں نے 40 سال پہلے ان کو دیکھا ہے، وہ ان کے رفتگاں ہیں، وہ کیسے بھول جائیں ان کو؟ کیسے ہم مظفر علی سید کو، انتظار حسین کو اور ریاض احمد کو اور اس طرح کے ہمارے جو شہزاد احمد کو کیسے بھول جائیں ہم؟ تو یہ وہی لاہور شہر تھے۔ تو وہ جو وہاں کے جن لوگوں سے وہ زمانہ بنتا ہے، وہ خطہ بنتا ہے، وہ قریے بنتے ہیں، ان کو کیسے وہ بھول جائیں؟ وہ نہیں بھولتے۔ آپ ان سے میری مطالبہ تقسیم بھی معاف کریں تو کیجئے، نہیں بھولتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کمپیر ہے اس کو دودھ میں مینگنیاں کچھ ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ ذرا مسئلہ درپیش آئے۔ سو میں اپنی تقصیر کی معافی کے ساتھ، جناب انتظار حسین کی بات ہوئی، آپ نے خود فرمایا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک جو کوشش کی گئی وہ یہ کہ نئی مملکت کا ادب کیسا ہوگا، لیکن اگر ادب شعوری تقاضوں کے تحت ہو جائے تو وہ ادب نہیں رہتا۔ لیکن کیا سبب ہے کہ انتظار صاحب تشریف لے آئے لیکن لاہور کا افسانہ نہیں لکھا، افسانہ انہی زمینوں کا لکھا؟ اچھا، یہ جو دوسرا سوال ہے نا، یہ جو پہلی بات ہے نا، یہ بڑے مزے کی بات کہی تھی منٹو نے بھی، اپنا ان کا ایک مضمون ہے، اور اس مضمون میں انہوں نے سب سے بنیادی سوال یہی اٹھایا تھا کہ ہمارا ادب جو ہندوستان کے ادب سے مختلف کیسے ہوگا، ہمارے جو ریاست ہے وہ ان سے کیسے مختلف ہوگی۔ یہ تو ایک بنیادی یہ سوال تو ادیب کے سامنے تھا، یہی سوال انتظار حسین کے سامنے بھی تھا۔ اور انتظار حسین سے مجھے یاد ہے، ہم کراچی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے، تو اٹھے وہاں سے تو ان کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، تو بیٹھے تو ہجرت کی بات شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، یہ میں نے خود سنا اور انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں، جب ہم یہاں آ گئے تھے تو ہم نے صرف نقل مکانی تو نہیں کی تھی نا، ہم اسے نقل مکانی کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جی وہاں سے اٹھ کے ہم یہاں آ گئے ہیں اور یہاں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم نے اس ہجرت کو بڑے مقصد کے ساتھ جوڑنے کے لیے پیچھے دیکھا، دور تک اپنی تہذیب کے اندر، اور جا کے پیچھے ایک بڑی ہجرت سے، ایک مبارک ہجرت سے اسے جا کے جوڑ کے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آخری آدمی والا جیسا افسانہ ان کے ہاں تخلیق پاتا ہے، تو وہ آدمی، اس آدمی اندر سے کیسا آدمی تلاش کر رہے تھے جو اپنی پوری روح کے ساتھ بیدار ہو۔ تو یہ جو ایک تو یہ تصور تھا، دوسری رہ گئی بات، انہوں نے لاہور کا افسانہ نہیں لکھا، یہ بالکل درست ہے، لیکن دیکھیے وہ کس عمر میں یہاں پہ آئے تھے، جوان ہو چکے تھے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس تک کا آدمی، جس وقت تک کا سارا تجربہ جو ہے ساری عمر لکھتا ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ اس عرصے کے اندر جو ان کا تخلیقی تجربہ ہوتا ہے، جو کچھ ان کی زندگی کے اوپر گزر چکا ہوتا ہے، وہ اتنا گہرا ہوتا ہے نقش اس کا کہ وہ ساری عمر اسے لکھتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی جڑت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ رہے گی کہ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے تھے؟ بھائی یہ تو آپ کے اندر احساس آلریڈی موجود، اللہ میاں نے آپ کو بنا ہی ایسا دیا ہے کہ آپ اپنی زمین کے ساتھ، آپ اپنی زبان کے ساتھ، آپ اپنی تہذیب کے ساتھ، آپ اپنی معاشرت کے ساتھ، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس سے نبیوں کو بھی، ان کو بھی الگ نہیں کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اور مکہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے مکہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں میں پلا بڑا اور میرے جو ساتھ ان کی گلیوں میں میں چلتا پھرتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مڑ مڑ کے دیکھنا ہے، ہجرت انبیاء پہ بھی آئی، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ساتھ وہی انتظار صاحب والی بات کہ ہم اسے جا کے جوڑنا چاہتے تھے اور اس تجربے کو، تو ایک تو وہ تھا، لیکن ساتھ ہی وہی بات کہ ساتھ ہی وہ ان کو اس کو بھولنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس تخلیقی تجربے کو، ان گلیوں کو جو ڈوبائی کی گلیاں تھیں، جن کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، جن کے اندر وہ پلے بڑے تھے، جن کے اندر اس معاشرت کے اندر وہ رہے تھے، اور وہ ایک تہذیب تو تھی، یہ تو مانیے
کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ اتنی تیزی سے بدلی ہے پچھلے 70 75 76 سالوں میں کہ وہ جو پہلا نقش تھا جس کے اندر ایک دوسرے کا احساس گہرا ہوتا تھا، آدمی آدمی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، انتظار حسین تہذیبی آدمی تھے اور وہ اس دکھ کو لکھ رہے تھے. انہوں نے لکھا لاہور کے بارے میں، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے بارے میں انہوں نے لکھا. یہاں جب درخت کاٹے جا رہے تھے اور یہ جو آپ کا مال روڈ ہے یہ بن رہا تھا اور درخت کٹ رہے تھے تو وہ اس کے دکھ بھی لکھ رہے تھے. تو وہ یہاں کا بھی دکھ لکھ رہے تھے، لیکن ان کے ہاں جو تخلیقی تجربہ زیادہ گہرائی کے ساتھ آیا وہ تو وہی کیا ہم تھا. کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا نفسیات پہ اتنا کاری ضرب تھا اس واقعے کا کہ شاعر کا استعارہ اور ادیب کی تفہیم اس کے اس واقعے اس کے اس عہد تک ٹھہر کے رہ گئی اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکا اور اس نے وہی الفاظ کا چناؤ کیا اور انہی کہانیوں کو ڈھونڈا. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن کہا گیا ہے کہ سفیر کی بات چونکہ بات ذرا گرہ الٹ سی گئی ہے تو ہم ذرا اس کو نرم کر لیتے ہیں سفیر کی آواز کے ساتھ. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے. پھول کی لڑی میں پھروے تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے. ہو دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. گھر اپنا تو سب کچھ ہی جان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہو دل دل پاکستان جا جا پاکستان، 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 دل. کیا اچھا گایا جناب آپ نے، اور یہ کتنا پاپولر ہوا تھا اپنے وقت میں وائٹل سائنس. ہم بات کر رہے تھے اس نغمے سے پہلے جو انتظار صاحب کا تھا. اچھا ایک تو تنقید اس طرف ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اچھا یہ کچھ انفرادی واقعات تھے جس کو زیب داستان کے لیے بڑھا دیا گیا. دوسری طرف ایک اور بھی ادب ہے، مثلا نسیم حجازی صاحب کا ناول خاک الخون ہوا یا رقص ابلیس، یا پھر رشید اختر ندوی صاحب کا لکھنا، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رئیس احمد جعفری صاحب کا ایک مجاہد آ گیا.
جس میں رومانویت کو بے تحاشا بڑھا دیا گیا. اور وہ تو ایک اور اینگل زیب داستان کے لیے وہ بہت کچھ لکھا گیا. اصل میں وہ اس کا ذکر ہمارے ہاں اس سطح پہ نہیں ہوتا. اس کا سبب ہے تو اسے ادب میں نہیں ادب آپ کہہ لیجئے پاپولر ادب تو ہے, پاپولر ہوتا ہے اور وہ ادب ہوتا ہے, لیکن آپ کلاسک کو اور ایک اعلیٰ درجے کے فن پارے کو جب بات کریں گے تو پھر آپ کو ایک تخصیص تھوڑی سی کرنی پڑے گی. افسانہ دیکھیے, زاہدہ ہنا کا ہے, نا کجا آباد. اب اس میں وہ جو کہتی کہ یہ جو زمین کا, بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا پہلے, لیکن آپ کا ان کے ساتھ روح کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے جن زمینوں کی طرف آپ منہ کر کے سجدے کرتے ہیں, اس طرح کا تعلق آپ کا وہ قائم ہو جاتا ہے. تو ایسی مقدس زمینیں جو ہیں وہ اینٹ گارے سے, مٹی سے اس طرح نہیں بنتی ہیں, وہ تو اندر بنا کرتی ہیں. تو یہ افسانہ آپ دیکھیے کہ اس کو بھی پڑھا جانا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ نسل جو بعد میں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لیکن اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنی تھی, ان کو دیکھا تھا, جو کردار وہاں سے آئے تھے یہاں کیسے وہ بس رہے تھے, ان کو دیکھا اور پھر اس پورے تصور کو جو پاکستان کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا بنتے ہوئے, اور اب کی صورتحال کو سامنے رکھ کے جب اس کا موازنہ کیا تو یہ افسانے آپ کے سامنے آئے. ہم نے اپنے ذکر کیا یہ جو اب افسانہ لکھا گیا, تو میرے خیال پڑا آپ کا تعلق اٹک سے ہے, اٹک کے قریب ہزرو ہے, اور پروفیسر یونس انجم کا تعلق ہزرو سے. انہوں نے حال ہی میں ان کی کتاب آئی پیاری اور پاکستان, وہ ہزرو شہر کی کہانی لکھتے ہیں کہ جہاں ان کے محلے میں ایک عورت ہندو ہے جس کا نام پیاری ہے, جس کی گائے سے سب دودھ لیتے ہیں. اس گائے کی کہانی اور پیاری کا جانا اور پھر ہزروں کی اس گلی کا بدل جانا, پیاری اور پاکستان بہت خوبصورت ان کی کتاب ہے. وہ پورا وہ پھر ایک کہانی اب قلم سے نکل کر پردہ سیمی پہ آ چکی ہے. تو ہم نے سبیہ سمار کی خاموش پانی دیکھی, ایک کہانی اس کی بھی بڑی جاندار ہے جو اس پارٹیشن سے ہے. یہ جتنی کہانیوں کی ہم نے بات کی, اب چونکہ پروگرام کا اختتام ہے, آپ دونوں اصحاب سے میں بہت بادب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ساری کہانی ہے جو در حقیقت پاکستان کی کہانی تھی. یہ کہانی سنائی اور لکھی کیوں نہیں گئی پاکستان کی کہانی؟ اس کی ایک جو دیکھیں کہانیاں یا جو فکر ہے, نظریہ ہے, وہ کیسے آگے ٹریول کرتا ہے. ساری دنیا میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم نے نہیں پڑھایا. کیسے نہیں پڑھایا؟ دیکھیں نصاب ہوتے ہیں ہماری, یعنی ابتدائی زمانے میں تو کچھ آپ کو نصابات میں صورتحال بہتر نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے کہ ہم پاکستان کے بعد 20-25 سال ہمارے ویسے نہیں ہیں جیسے پچھلے 50 سال ہیں. پچھلے 50 سال میں اور پہلے 25 سال میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری پوری سیاسی, سماجی اور انسانی اقداری صورتحال میں. نصاب تک کیوں, شعر کیوں نہیں لکھا گیا, کہانی کیوں دیکھیے, فلم کیوں نہیں بنی, جو ادب کا کام جاری ہے. مثلاً آپ دیکھیے یزید جو افسانہ ہے, منٹو نے تو بعد کا لکھا ہے نا, بعد والا واقعہ جب پانی بند کر دیا ادھر بھارت نے, تو انہوں نے تب لکھا تھا نا, یہ تو بعد کی تاریخ ہے. تو آپ دیکھ لیں 71 کی جو جنگ ہو رہی ہے تو نغمے کون لکھ رہے تھے؟ جو 65 کی جنگ ہے اس میں جتنے قومی نغمے ہیں, جہاں آپ دیکھیں صوفی تبسم صاحب بیٹھے تھے, ادھر یہ سارے شاعر جو ہے جاتے تھے ریڈیو پاکستان اور وہیں دھن بنتے تھی, اور ملکہ ترنمور جہان وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہیں پہ وہ نغمے. اس کا مطلب یہ کہ ادیب تو بیدار رہا, وہ لکھتا رہا, لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے حاشیے پہ آپ بٹھا دیتے ہیں, اور یہاں آپ کو جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ کچھ مارکیٹ کے آدمی ہیں, انہیں اشتہار چاہیے بھائی. تو اشتہار تو اپنی پھر ایک نفسیات لائے گا. دیکھیں وہ ایک انڈیویجول, جب لٹریچر تو جیسے انہوں نے بھی کہا, اور لٹریچر کبھی لکھا جانا بند نہیں, تخلیق ہونا بند نہیں ہوا. ٹی ایس ایلیٹ تو یہ کہتے تھے جس قوم میں لٹریچر تخلیق نہیں ہوتا تو قوم ہی نہیں ہوتی. ٹھیک, اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے.
ہمارے ہاں بہت اعلیٰ درجے کا ادب مسلسل تخلیق ہو رہا ہے، پہنچتا نہیں ہے. دیکھیں میں خود سے جب پڑھوں گا تو وہ کتنے لوگ ہیں جو انڈیویجول پڑھیں گے. معاشرہ نہیں ہے، یہ ایک اور المیہ ہے. لیکن آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ، بہت دلچسپ گفتگو ہوئی. میں اپنی کملوی میں جو نقطے اٹھا سکا، خواتین حضرات میرے سامنے تصویر کچھ یوں بن رہی ہے کہ جیسے عد جعفری نے کہا تھا کہ وہ روز و شب بھی کہ جن سے شکایتیں تھیں بہت، اب اتنی دور سے دیکھے تو خوش نما ٹھہرے. کرب کی وہ داستان جو لکھی گئی تھی، کاش اسے انفرادی واقعہ یا شخصی تنقید نہ سمجھا جاتا، بلکہ کرب کی اس داستان سے وہ آنسو اور وہ تکلیف اٹھائی جاتی جو پاکستان کی تخلیق کا کرب تھا. تو شاید ہمیں اس خطۂ خاک کا کچھ ہماری آنکھوں میں اس کا مقام مرتبہ اور بڑھ جاتا، اس لیے کہ نہ تو فقط یہ کسی نظریات کی فتح ہے اور نہ ہی یہ محض خطۂ خاک ہے، بلکہ یہ ان انسانوں کی کہانی ہے جو اپنا سب کچھ گما کر اس وطن کے لیے آئے تھے. اس وطن کے پرچم کو جب دیکھیے تو ان دھجیوں کو ضرور یاد کیجئے جو کبھی ان مستورات کا پردہ تھا کہ جن کی چنیوں کا رنگ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. جب بھی ہم پاکستان کی کہانی کی بات کریں تو ان بچوں کا ذکر ضرور کر لیجئے کہ جو ماں کی کوکھ سے کبھی آ نہیں سکے اور سنگینوں پہ بلند ہوئے تھے. ہمیں ان بوڑھے والدین کو یاد ضرور کر لینا چاہیے جو جب چلے تھے تو ہمارا کوئی جوان لڑکی تھی، لیکن جب سرحد پار کی تو اس کا نام و نشان نہیں ملا. پاکستان ان تمام قربانیوں کا نام ہے. اگر نئی نسل کو یہ قربانیاں نہ سنائی گئی تو محض زمین کے جھگڑے اور محض نظریات کے فسانے، یہ مملکت اس سے بہت بڑی ہے. خدا کرے کہ یہ زمین ایسے ہی تر و تازہ رہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگوں کا خون ہے کہ جن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں. آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ اور آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. میں آپ کی طرف آتا ہوں جناب، اب آپ مجھے کوئی اچھا سا ملی نغمہ دے دیجیے. ضرور. نئے دنوں کی مسافتوں کو جاننا ہے، مسافتوں کو اجالنا ہے، وفا سے آسودہ ساتوں کو سنبھالنا ہے، امید صبح جمال رکھنا، خیال 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 رکھنا. یہ دھوپ اس کی، یہ چھاؤں اس کی، ہماری
दौलत हमारी दौलत, ये खाके पाकिस की अपनी अज़मत है, अपनी अज़मत है, अपनी अज़मत। नए दिनों की मुसाफिरों को उजालना है, वफा से आसूदा सादों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वकार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, कभी न कम हो। वकार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, कभी न कम हो। ये सब्ज़ परचम तमाम आलम में मौत पर हो, मौत पर हो। नए दिनों की मुसाफिरों को उजालना है, वफा से आसूदा सादों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल